وفاقی بجٹ کل 3 بجے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اپوزیشن کے اراکین کو بجٹ اجلاس میں مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ بجٹ سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ قومی بجٹ 2026-27 کی منظوری دے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ کو بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا امریکی ٹیرف مانسون بارشوں مشرق وسطی کشیدگی کے سبب بیشتر معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ 4.2% جی ڈی پی گروتھ کا ہدف پورا نہ ہو سکا، 3.6% رہی۔ زرعی اور صنعتی شعبوں کی ترقی مقررہ اہداف سے کم رہی۔ خدمات کا شعبہ ہدف سے آگے نکل گیا۔ انفارمیشن کمیونیکیشن اور صحت کے شعبوں نے اہداف سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ بجٹ 2026-27 کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ دستاویز اب تک نے حاصل کر لی۔ دستاویز کے مطابق معیشت کا حجم 133.8 ٹریلین روپے تک پہنچانے، جی ڈی پی میں 13.4% اضافے، قومی آمدنی 153 ٹریلین روپے سے بڑھانے، مہنگائی کی شرح 8.2% رکھنے کے اہداف مقرر، سرمایہ کاری حجم 21.5 ٹریلین روپے تک بڑھانے، بیرون ملک سے حاصل آمدن 9.6 ٹریلین روپے رکھنے کے اہداف۔ حکومت نے اپنے 2 برسوں میں مجموعی طور پر 8,192 ارب روپے ٹیکس چھوٹ دی۔ اکنامک سروے کے مطابق 2025 میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی میں 2350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی، جبکہ 2024 میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 5800 ارب روپے ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ حکومت نے 2025 میں انکم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 580 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 1273 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں بھی 499 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ اقتصادی سروے برائے مالی سال 2025-26 کے مطابق پاکستان میں لائیو اسٹاک کے شعبے میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گدوں کی تعداد 60 لاکھ سے بڑھ کر 80 لاکھ ہو گئی۔ گائے کی آبادی 6 کروڑ 19 لاکھ 60 ہزار تک پہنچ گئی، جبکہ بھینسیں 4 کروڑ 91 لاکھ ہو گئیں۔ بکریوں کی تعداد 9 کروڑ 18 لاکھ جبکہ بھیڑیں 3 کروڑ 35 لاکھ ریکارڈ کی گئیں۔ اونٹ 12 لاکھ، گھوڑے اور خچر اپنی سابقہ سطح پر برقرار رہے۔ مجموعی طور پر لائیو اسٹاک میں اضافہ معیشت کے لیے مثبت قرار دیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین کارکردگی والی مارکیٹس میں شامل KSE 100 انڈیکس میں 18.4% اضافہ ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ کر 16.5 کھرب روپے تک پہنچ گئی۔ یومیہ اوسط تجارتی حجم 834 ملین سے بڑھ کر 1.2 ارب حصص ہو گیا۔ شریعہ کمپلائنس سیکیورٹیز مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا 64% ہو گئی۔ سمندری حدود کے دفاع کے لیے ایک اور بڑا اقدام، پہلی ہنگور کلاس آبدوز کراچی پہنچ گئی۔ چین میں تیار کی گئی PMS ہنگور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت۔ آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیریات طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر دوبارہ بڑا حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ خارج جزیرے کا کنٹرول سنبھالنے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ آج رات ایران پر بہت سخت حملہ کرے گا۔ مستقبل قریب میں کسی بھی وقت ہم خارج جزیرے اور آئل اسٹرکچر کے دیگر اہم مقامات کا کنٹرول سنبھال لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے۔
امریکی حملوں کے بعد جنگ بندی بے معنی ہو چکی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے تازہ حملوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو عملی طور پر بے معنی بنا دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، اس کشیدگی میں اضافے کے نتائج کی ذمہ داری امریکی قیادت پر عائد ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رکن اقبال آپیدی کی رکنیت معطل کرنے کی تحریک کثرت رائے سے منظور۔ تحریک رکن اسمبلی فراح ناز نے پیش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اقبال آپیدی کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں گالم گلوچ کی گئی اور اسمبلی اسٹاف پر حملے کیے گئے جو کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ سرکاری ملازمین کے لیے 90 روز میں دوہری شہریت ظاہر کرنے کی پابندی۔ خصوصی اعلامیہ فارم تیار کر کے وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو بھیج دیا گیا۔ سرکاری ملازمین غیر ملکی شہریت، پاسپورٹ، مستقل رہائش کی حیثیت ظاہر کرنے کے پابند، شریک حیات اور بچوں کی شہریت اور امیگریشن اسٹیٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی رابطے تیز۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگی وفود کی گلگت میں ملاقات۔ حکومت بنانے کے فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر مشاورت۔ حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیل حسین بخاری، قمر زمان کائرہ، شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین شامل تھے۔ نون لیگ کی طرف سے امیر مقام صدر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان شریک ہوئے۔ کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات کی کوئی وقت ہے نہ جواز۔ بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، کشمیر تنازع کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مشرق وسطی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین سے تحمل کی درخواست۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشنز جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ کہا، صومالیہ میں یرغمال بنے پاکستانیوں کی رہائی کی کوششیں جاری ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور بھارتی میڈیا کا مذموم عزائم کے لیے گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بعض یوٹیوبرز اور مخصوص سیاسی جماعت سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کالعدم۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے لگے۔ بھارتی گودی میڈیا ان پر پرتشدد جعلی ویڈیوز کو منظم انداز میں مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ بھارتی نیوز چینلز کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت سے ظاہر ہو گیا کہ بھارت اور کالعدم کمیٹی کا گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ مظفر آباد میں ادا۔ قائم مقام صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر، کور کمانڈر راولپنڈی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی شہداء کو سلامی۔ شرکاء کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ سانحہ مری ایکسپریس وے حادثے میں جاں بحق خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد کی نماز جنازہ ملتان کے علاقے پلسوتری وٹ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے سب سے بڑے عباسی شہید اسپتال میں بڑی چوری۔ پیڈز وارڈ کی آکسیجن لائنوں کے درجنوں پائپ اور سامان چوری ہو گئے۔ واردات سے قبل چوروں نے وارڈ میں لگے کیمرے کا رخ دوسری طرف گھما دیا۔ آکسیجن پائپ لائن کٹنے سے پورے اسپتال کی لائنیں شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایم ایس عباسی شہید اسپتال نے چوری کی تحقیقات شروع کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ 80 فٹ بلند درخت پر چڑھے ملزم نے نیچے اترنے سے انکار کیا، جس پر ریسکیو ٹیم طلب کی گئی
ملزم نے ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ بھی مزاحمت کی، جس کے بعد وہ درخت کاٹ پڑا۔ آج سے 13 جون تک ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور میں بادل برس پڑے، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ پوٹوہار میں گردالود ہواؤں اور بارش کا سلسلہ جاری۔ پشاور، کوہاٹ، چترال، سوات، ایبٹ آباد، مظفر آباد، گلگت، حمزہ اور اسکردو میں بھی بارش اور بعض علاقوں میں ژالہ باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گردالود ہوائیں چلنے کا امکان۔ اور دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ میں 3 روزہ شندور میلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سطح سمندر سے 12,500 کی بلندی پر ہونے والا شاندار شندور میلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔